ما وضع له مطابقة وعلى جزه تضمن وعلى الخارج التزام ولا بد فيه من اللزوم عقلا او عرفا۔ لفظ کی دلالت پورے معنی موضوع لہو پر، یعنی لفظ کی وضع جس معنی کے لیے ہوئی ہے اس پورے معنی پر لفظ کی دلالت مطابقت، وعلی جزہ تضمن اور جزوی معنی موضوع لہو پر لفظ کی دلالت تضمنی ہے، وعلی الخارجی التزام اور ایسے معنی پر لفظ کی دلالت جو معنی موضوع لہو سے خارج ہو پر اس کو لازم، ایسے معنی پر لفظ کی دلالت التزامی کہلاتی ہے۔ تو چونکہ خارج کے لیے لازم ہونا بھی ضروری ہے، اس وجہ سے دلالت التزامی میں لزوم درکار۔ مصنف کہتے ہیں ولا بد فیہ من اللزوم عقلا او عرفا، اور دلالت التزامی میں لزوم ضروری، یہ لزوم خواہ عقلا ہو یا عرفا۔ فصل، اب فصل کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ وَيَا فِي اللغة الحاجز بین الشیئین، لغت میں فصل کہتے ہیں جو دو شے کے درمیان رکاوٹ ہو۔ وفی الاصطلاح الالفاظ المخصوصہ الدالہ علی المعانی المخصوصہ، اور اصطلاح میں فصل کہتے ہیں وہ الفاظ مخصوصہ جو معانی مخصوصہ پر دلالت کرتے ہیں۔ قولو دلالت اللفظ ينحصر النظر المنطقی فی مفہوم المعرف والحجہ اللذین ہما من قبیل المعانی، وإنما يورد بحث الألفاظ قبل المقصود لتوقف استفادة المعاني وإفادتها عليها۔ منطق میں چونکہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کے حوالے سے بحث ہوتی ہے، اس وجہ سے مناطقہ کی نظر معانی ہی پر ہوتی ہے، کیونکہ معرف اور حجت یہ دونوں معانی کے قبیل سے، اس لیے مناطقہ کی نظر معانی ہی پر ہوتی ہے۔ مگر چونکہ معانی کا افادہ اور استفادہ الفاظ ہی پر موقوف ہے کہ جب تک کسی معنی کی تعبیر لفظ سے نہ کی جائے، معافی ضمیر کی تعبیر لفظ سے نہ کی جائے، اس وقت تک وہ معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے طبعاً الفاظ کی بحثوں کو یہ شروع میں لے آتے ہیں۔ ینحصر نظر المنطقی فی مفہوم المعرف والحجہ، منطقی کی نظر معرف اور حجت کے مفہوم ہی میں منحصر ہوتی ہے جو معانی کے قبیل سے۔ وانما یورد بحث الالفاظ قبل المقصود، الفاظ کی بحث مقصود سے پہلے اس وجہ سے لائی جاتی ہے کہ معانی کا استفادہ اور معانی کا افادہ الفاظ ہی پر موقوف۔ وقدم بحث الدلالت علی الالفاظ، پھر الفاظ کی بحث میں دلالت کی بحث کو پہلے لے آئے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر و باہر ہے کہ کسی بھی لفظ سے کسی معنی کا استفادہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ وہ لفظ اس معنی پر دلالت کرے، ورنہ اگر اس معنی پر لفظ کی دلالت نہ ہو تو اس لفظ کے لانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ تو الفاظ سے معنی کا افادہ اور استفادہ اسی وقت ہوگا جبکہ الفاظ معنی پر دلالت کریں، اس وجہ سے دلالت کی بحث کو پہلے لے آئے۔ وقدم بحث الدلالہ علی الالفاظ، اور دلالت کی بحث کو الفاظ پر مقدم کیا، اشارتاً الی ان بحث الالفاظ فی ھذا الفن، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اس فن میں الفاظ کی بحث اس حیثیت سے کہ یہ ہے معانی کے دلائل، لا من حیث ہی، یعنی الفاظ سے الفاظ ہونے کی حیثیت سے بحث نہیں کی گئی ہے، بلکہ الفاظ سے بحث اس حیثیت سے ہوئی ہے کہ الفاظ معانی کے دلائل ہیں، معانی پر دلالت کرتے ہیں۔ والدلالہ کون الشیء بحالۃ یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، دلالت کہتے ہیں کہ کسی شے کا اس طور سے ہونا، اس حال میں ہونا کہ اس کے علم سے دوسری شے کا علم لازم آئے۔ شے اول کو دال اور شے ثانی کو مدلول کہا جاتا ہے۔ والاول والدال، شے اول دال ہے، والثانی المدلول، اور شے ثانی کو مدلول کہتے ہیں۔ وہی قد تکون بالالفاظ، اب یہ دلالت کبھی لفظ سے ہوتی ہے کبھی غیر لفظ سے بھی ہوتی ہے۔ اگر الفاظ کے ذریعہ یہ دلالت ہو تو اس دلالت کو لفظیہ کہا جاتا ہے، اور غیر الفاظ سے اگر دلالت ہو تو اس دلالت کو غیر لفظیہ کہا جاتا ہے۔ وہی قد تکون بالالفاظ، اور یہ دلالت کبھی الفاظ سے ہوتی ہے، فتسمى دلالت لفظیہ، تو اس کا نام دلالت لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ وقد تکون بغیر الالفاظ، اور کبھی بغیر الفاظ کی دلالت ہوتی ہے، فتسمى دلالت غیر لفظیہ، تو اس کا نام دلالت غیر لفظیہ رکھا جاتا ہے۔ پھر دونوں کی تین قسمیں ہیں، وضعیہ، طبعیہ اور عقلیہ۔ وكل من هذه النوعين قد يكون دلالة وضعیہ او دلالت نقلیہ او دلالت طبعیہ، اور ان دونوں نوعوں میں سے ہر ایک کبھی دلالت وضعیہ ہوتی ہے، کبھی دلالت عقلیہ ہوتی ہے، کبھی دلالت طبعیہ ہوتی ہے۔ یعنی اگر وضع کے واسطے سے دلالت ہو تو دلالت وضعیہ ہے، اور محض عقل کے واسطے سے دلالت ہو یعنی عقلی کا پورا پورا اس میں دخل ہے تو اس کو دلالت عقلیہ کہا جاتا ہے، اور اگر مقتضائے طبیعت سے دلالت ہو تو اس کو دلالت طبعیہ کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر 6 قسمیں نکلتی ہیں۔ فتصیر و اقسام الدلالت 6، تو دلالت کے اقسام 6 ہو جاتے ہیں۔ دلالت وضعیہ لفظیہ، دلالت وضعیہ غیر لفظیہ، دلالت عقلیہ لفظیہ، دلالت عقلیہ غیر لفظیہ، دلالت طبعیہ لفظیہ، دلالت طبعیہ غیر لفظیہ۔ فتصیر و اقسام الدلالت 6، تو دلالت کے اقسام 6 ہو جاتے ہیں۔ ولكن المصنف بین من اقسامها الدلالۃ اللفظیۃ الوضعیہ، لیکن مصنف نے اس کے اقسام میں سے دلالت لفظیہ وضعیہ ہی کو بیان کیا ہے، لأنها هي المقصودۃ بالبحث، اس لیے کہ بحث سے وہی مقصود ہے۔
اذ علیہا تدور الافادۃ والاستفادہ، اس لیے کہ افادہ اور استفادہ کا دار و مدار دلالت لفظیہ وضعیہ ہی پر ہے، لأنہا عام من غیرہا واسہل، اس لیے کہ دیگر دلالتوں کے بنسبت وہ عام ہے اور آسان بھی ہے، کیونکہ جہاں تک بات دلالت طبیعہ کی ہے، یعنی جو مقتضائے طبع سے دلالت ہوتی ہے، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، سب کی طبیعتوں کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہے، اور پھر دلالت عقلیہ کی جہاں تک بات ہے تو عقلیں بھی متفاوت ہوتی ہیں، تو جس دلالت میں پورا عقل ہی کا دخل ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ مخاطب کا ذہن معنی مراد تک پہنچ ہی جائے، ہمیشہ یہ کوئی ضروری نہیں، تو افادہ اور استفادہ سب سے زیادہ آسان دلالت وضعیہ ہی سے ہے، اور اس دلالت وضعیہ سے جو لفظیہ وہیہ تنقسم الی ثلاثۃ اقسام، اور یہ یعنی دلالت وضعیہ لفظیہ کی تین قسمیں، دلالت مطابقی، دلالت تضمنی اور دلالت التزامی، تینوں کی تعریف متن میں کر دی گئی ہے اور شرح میں بھی اسی کی وضاحت۔ کہتے ہیں وَيَا تنقسم إِلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ، اور یہ تین اقسام کی طرف منقسم ہے، لأن دلالت اللفظ بحسب الوضع اما على تمام ما وضع له، اس لیے کہ وضع کے اعتبار سے دلالت یا تو پورے معنی موضوع پر ہوگی، او علی جزء، یا جزء معنی موضوع پر دلالت ہوگی، او علی امر خارج عنہ لازم له، یا ایسے امر پر دلالت ہوگی جو معنی موضوع سے خارج ہو اس کو لازم۔ یسمى الاول مطابقتا، پہلی قسم کا نام مطابقت رکھا جاتا ہے، لتطابق اللفظ والمعنی، اس لیے کہ یہاں لفظ اور معنی دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، طابق النعل بالنعل کی طرح سے یہاں لفظ اور معنی دونوں ایک دوسرے کے مطابق ہوتے ہیں، قد دلالت الانسان علی الحیوان الناطق، جیسے انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، والثانی تضمنا، دوسری قسم کا نام تضمنی رکھا جاتا ہے، یعنی معنی موضوع له کے جس پر دلالت ہو تو اس کا نام تضمنی رکھا جاتا ہے، لکون الجزء فی ضمن المعنى الموضوع له، اس لیے کہ جز معنی موضوع له کے ضمن میں ہوتا ہے، قد دلالت الانسان علی الحیوان او الناطق، جیسے انسان کی دلالت حیوان پر یا ناطق پر، یہ جزء معنی موضوع له پر دلالت ہے، والثالث التزاما، اور تیسری قسم کا نام دلالت التزامی رکھا جاتا ہے، لکون الخارج لازما لذلك، اس لیے کہ وہ معنی خارج معنی موضوع له کو لازم ہوتا ہے، قد دلالت الاعمى على البصر، جیسے کہ اما کی دلالت بصر پر، تو بصر یہ ہے اما کے معنی موضوع له سے خارج، کیونکہ اما نام ہے، عدم البصر اما من شانہ ان یکون بصیرا، تو اما کا جو معنی موضوع له ہے اس سے بصر خارج، لیکن اس کو لازم ہے کیونکہ اس کے مفہوم کا جب بھی تصور کیا جائے گا، یعنی عدم البصر کا جب بھی تصور ہوگا تو بصر کا تصور ضرور ہوگا۔ قوله من اللزوم، یعنی معنی خارج پر دلالت ہونے کے لیے لزوم ضروری، خواہ لزوم عقلاً ہو یا عرفاً، من اللزوم ای لزوم الذہنی، یعنی لزوم ذہنی اس کے لیے درکار ہے، لزوم ذہنی کسے کہتے ہیں؟ وہو کون الامر الخارج بحیث یلزم من تصور الموضوع له تصورہ، یعنی امر خارج کا اس طور سے ہونا کہ موضوع له کے تصور سے اس کا تصور لازم آئے، وہذا اللزوم عام من ان یکون عقلا، اب یہ لزوم عام ہے خواہ لزوم عقلی ہو یا لزوم عرفی، وہذا اللزوم عام من ان یکون عقلا، اور یہ لزوم عام ہے اس بات سے کہ عقلا ہو، کاللزوم بین الاثنین والزوجیہ، جیسے کہ اثنین اور زوجیت کے درمیان لزوم عقلی، یعنی دو کے لیے زوجیت یعنی جفت ہونا لازم ہے، اور یہ لزوم عقل کے اعتبار سے ہے کہ عقل جب بھی اثنین کا تصور کرے گی تو اس کے ساتھ ساتھ زوجیت کا بھی تصور عقل کرے گی، کاللزوم بین الاثنین والزوجیہ، جیسے کہ اثنین اور زوجیت کے درمیان لزوم، فإنہ بحسب العقل، اس لیے کہ یہ لزوم عقل کے اعتبار سے، عرفاً، یا وہ لزوم عرفاً، یعنی عقلاً تو لزوم نہیں ہے مگر عرف عام میں جب بھی معنی موضوع له کا تصور ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اس لازم کا بھی تصور ہوتا، او عرفاً، یا لزوم عرفاً ہو، کاللزوم بین الصدیق و ابی بکر، جیسے کہ صدیق اور ابو بکر کے درمیان لزوم، تو ظاہر سی بات ہے کہ صدیق کا معنی موضوع له سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات نہیں ہے، لیکن یہ وصف آپ کے لیے اس طرح سے مشہور ہے کہ جب بھی صدیق کا لفظ بولا جاتا ہے تو علماء عوام کا بھی ذہن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی طرف جاتا ہے، تو یہاں پر لزوم عقلاً تو نہیں ہے مگر عرفاً یہاں پر لزوم ہے، اللزوم بین صدیق و ابی بکر، جیسے کہ صدیق اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان لزوم، فإنہ بحسب العرف لا بحسب العقل، کیونکہ یہ لزوم عرف کے اعتبار سے، لا بحسب العقل، عقل کے اعتبار سے نہیں ہے، یعنی یہ لزوم عقلاً نہیں ہے بلکہ صرف عرفاً ہے۔ بہرحال دلالت تضمنی میں یہ ضروری ہے کہ جس معنی خارج پر دلالت لفظ کی ہو وہ امر خارج معنی موضوع له کے لیے لازم ہو، اب لازم کیسا ہو تو اس میں عموم ہے، لزوم خواہ عقلاً ہو یا عرفاً ہو، دونوں میں سے کوئی بھی لزوم ہو، بہرحال اس امر خارج کا لازم ہونا ضروری ہے، تبھی دلالت التزامی کا تحقق ہو سکتا ہے، او تقدیراً ولا اقصا۔
یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کے لیے دلالت مطابقی لازم ہے، اس کے بغیر ان دونوں دلالتوں کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ ولو تقدیراً، یعنی دلالت مطابقی دلالت تضمنی اور التزامی کے لیے لازم ہے، خواہ یہ لزوم تحقیقی طور پر ہو یا تقدیراً ہو، ولا اقصا، اور اس کا برعکس نہیں، یعنی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جب دلالت مطابقی کا تحقق ہو تو وہاں تضمنی اور التزامی بھی پائی جائے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قولہ وتلزمہم المطابقۃ، ان دونوں کے لیے دلالت مطابقی لازم ہے۔ ولما فرغ من حدود الدلالات الثلاث شرع فی بیان التلازم بینہا وعدمہ، جب مصنف تینوں دلالتوں کی تعریفات سے فارغ ہوئے تو ان کے درمیان تلازم اور عدم تلازم کا بیان شروع کیا۔ فقالا، تو مصنف نے کہا وتلزمہم المطابقۃ، ان دونوں کے لیے مطابقی لازم ہے، ای التضمن والالتزام یستلزمان المطابقہ، یعنی دلالت تضمنی اور دلالت التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کو مستلزم ہیں۔ فمتا تحققا تحققت، تو جب ان دونوں کا تحقق ہوگا، یعنی جب دلالت تضمنی اور دلالت التزامی کا تحقق ہوگا، تحققت، تو دلالت مطابقی کا بھی تحقق ہوگا۔ لأنہما تابعان رہا، اس لیے کہ یہ دونوں یعنی دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کے تابع ہیں۔ والتابع من حیث انہ تابع لا یوجد بدون المطبوع، اور تابع ہونے کی حیثیت سے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جا سکتا، یعنی جب تابع کا لحاظ تابع ہونے کی حیثیت سے ہوگا تو بغیر مطبوع کے اس کا تحقق اور وجود نہیں ہو سکتا۔ ہاں اگر تابع ہونے کی حیثیت سے نہ دیکھا جائے تو اس وقت اس کا وجود الگ سے ہو سکتا ہے۔